حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عزت مآب سفیر پاکستان محترم جناب احمد سنڈائی صاحب، محترم جناب عرفان احمد صاحب اور معزز سامعین، آج کی یہ تقریب سعید جسے بالعموم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب سے موسوم کیا جاتا ہے، مقصد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی میں بھی کہتے ہیں مولود نبی، حضور کی ولادت کے حوالے سے یہ پوری دنیا میں تقاریب منعقد ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دن کا تعلق خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہو یا دنیا سے تشریف لے جانے سے ہو یا ہجرت سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ حضور سے ہم اپنی محبت کا اظہار کریں، قرآن حکیم میں جو حضور کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کو بیان کریں، اسوہ حسنہ کی روشنی سے اپنی زندگی کا سفر طے کرنے کا عزم کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سب کے سامنے رکھیں اور اپنا ان سے تعلق پیدا کریں۔ تو یہ تقریب جس حوالے سے بھی ہو یہ بہت اہم ہے، اور قرآن حکیم نے تو انبیاء اکرام کی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن نے کیا ہے، قرآن نے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر کیا ہے، قرآن نے حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت 33 اور 16 اس میں ان میں کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے خدا نے اس دن پہ سلام بھیجا ہے۔ تو انبیاء اکرام کی ولادت کے جو ایام ہیں ان پہ خدا سلام بھیجتا ہے۔ اور حضور کی بعثت کا ذکر کیا ہے، علامہ ذاکر صاحب بہت خوبصورتی سے جس کو تفصیل سے بیان کر رہے تھے، اور مختلف شعراء کے نعتیہ کلام سے آپ نے بھی جمیل احسن صاحب کی زبانی سنا۔ تو یہ دن خواہ اس کی اہمیت کس حوالے سے بھی ہو، مقصد اس کا یہی ہے کہ ہم اس دن کی اہمیت حضور کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو ہم سمجھیں کہ وہ کیا پیغام لے کے آئے تھے۔ اور بلکہ میں تو یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں، علامہ صاحب نے اس چیز کو کہا کہ ہمیں اس دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ کافت للناس کے لیے ہیں، تمام انسانیت کے لیے آئے ہیں۔ اس دن کو ہمیں سب کے ساتھ مل کے منانا چاہیے، سب کو انوائٹ کرنا چاہیے۔ دنیا کے عظیم انسان کے طور پہ بڑے بڑے دنیا کے مفکرین نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، وہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے۔ ہم نے ان کی رحمت کو محدود کر دیا ہے، ان کی رحمت سب پہ حاوی ہے، اور یہی اسی چیز کو قرآن حکیم نے ذکر کیا۔ ہمارے لیے تو یہ حکم ہے کہ قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، میرے حضور کی پیروی کرو، میرے حضور کی جو ہے اتباع کرو۔ اور پھر قرآن نے کیا خوبصورتی سے کہا، مقصد سنتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم اس سے آگے نہیں جاتے، ہم صلاۃ پڑھ دیتے، ختم۔ صلاۃ کا مطلب زبانی منہ سے صلاۃ و سلام بھیجنا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت۔ خدا نے کیوں کہا یہ رسول پاک کے لیے کہ آپ پہ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں؟ یہ اگر اس کو میں دنیا کے لفظوں میں کہوں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی آدمی عظیم کارنامہ سر انجام دے تو ہم اس کو ہائیسٹ اپریسیشن دیں، واہ کیا زبردست ہے۔ جیسے پاکستان میں اگر کوئی عظیم ترین بہادری کا کارنامہ سر انجام دے تو اس کو نشان حیدر دیتے ہیں۔ یہ پوری قوم میں یہ ثبوت ہے جس نے اتنی بہادری کی، نشان حیدر۔ اور سول ایوارڈ جو بہت اچھی خدمات دے، نشان پاکستان، یہ تو دو سب سے بڑے ہمارے ایوارڈ ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد ان کی ہائیسٹ اپریسیشن لوگوں کو بتانا کہ یہ جو شخص ہے، اس شخص نے اس شعبے میں اتنا عظیم کام کیا کہ اس سے آگے اور کوئی ایوارڈ ہے ہی نہیں۔ نشان حیدر اور نشان پاکستان سے بڑا ہمارا ایوارڈ ہی کوئی، اس سے زیادہ ہم اپریسیشن کس کو دے ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ نے جو یہ کہا کہ یہ ہائیسٹ لیول کی اپریسیشن ہے، اور اس اپریسیشن کے لیے ہمیں کہا کہ تم بھی کہو اور ساتھ اس مشن کے دست و بازو بنو۔ صرف سلام پڑھ دینا، صلاۃ پڑھنا کافی نہیں ہے، اتباع کرو۔ جو بار بار کہا، بے شمار دفعہ کہا، اتباع کرو، اس کو ساتھ لے کے چلو۔ تو ہمیں اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے، میں اختصار سے بات کرتا چلوں گا. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ابھی تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب ہے، 3 دن کے بعد بانی پاکستان کا دن بھی ہے. ان کے حوالے سے بھی بات کروں گا اور ان کی میلاد کے حوالے سے بات کروں گا. قائد اعظم کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی تعلق رہا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، جس کا ابھی ہم نے سورہ مریم کی وہ آیات آپ کے سامنے رکھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ نے ان کی بشارت دی. آپ کو نبی مسیحا کہا جاتا ہے. 61/6 قرآن نے کہا کہ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ نے آپ کے آنے کی بشارت دی. تو یہی تو ہوتا ہے دن منانا، بات کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کی ان چیزوں کو اجاگر کرنا. تو دوسری چیز کہ اہل دنیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن مناتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم پہ اور پاکستان پہ یہ دوہرا فرض عائد ہوتا ہے، اور اسی لیے پاکستان میں یہ سرکاری دن منایا جاتا ہے. وہ اس حوالے سے کہ پاکستان دنیا میں واحد اسلامی نظریاتی مملکت ہے. دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں وہ پہلے سے موجود ہے، شروع سے ان کی ہسٹری پڑھیں. پاکستان 14 اگست 1947 سے پہلے کہیں دنیا میں نہیں تھا. یہ ایک نظریے پہ وجود میں آیا. ہم اپنے بانی پاکستان کا دن مناتے ہیں 25 دسمبر. پاکستان میں سرکاری چھٹی ہوتی ہے، منانا چاہیے. 23 مارچ کا دن بھی منایا جاتا ہے. قرارداد پاکستان کو بالکل ضرور منانا چاہیے. کیوں کہ ایسے ایام قوم اور ملک ان کی جو ہے وہ ملی جذبے کا اظہار ہوتا ہے. پوری دنیا کے اقوام مناتی ہیں، تمام مذاہب والے اپنے اپنے بانیوں کے دن مناتے ہیں. اب سارے ملک، سویڈن انہوں نے بھی کہا کہ چلو دنیا منا رہی ہے، ہم نے بھی، انہوں نے بھی 6 جون کا شروع کر لیا نیشنل ڈے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے ان دنوں کا تو مناتے ہیں، لیکن پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ کس پہ ہے؟ قائد اعظم نے برہملہ کہا کہ پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جس سے ہندوستان میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا. غالباً 1944 میں انہوں نے وہ علی گڑھ میں کہا انہوں نے کہ پاکستان تو اس دن بن گیا تھا. تو گویا پاکستان کی بنیاد 2 نیشن تھیوری قائد نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس کی بنیاد پہ بنا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو نظریاتی بانی ہے وہ تو رسول پاک ہے. تو اس لحاظ سے بھی پاکستانی قوم کو ان کا دن منانا ضروری ہے. اور علامہ اقبال نے کیا خوبصورت کہا، بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دی ہم آؤز گھربہو نہ رسیدی تمام براہ بیس. کہ اگر رسول پاک کی ذات نہیں ہے تو سارے کا سارا بلاہبیت ہے. تو ہم ان کی اس ذات کو، اور پھر اقبال نے تو خیر وہ عاشق رسول تھے، پہلے بھی جمیل احسن صاحب نے بھی کہا قوت عشق سرپست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جواب شکوہ میں جتنا شاندار خراج عقیدت اقبال نے رسول پاک کو دیا ہے، فارسی کلام میں بھی وقت نہیں ہے، بس وہ جواب شکوہ کا مجھے وہ میں پڑھنا چاہوں گا. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر نئے بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، بزم توحید کی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شمادہ اسی نام سے ہے. ان کی ذات بابرکات کو یہ تو اقبال نے خراج عقیدت پیش کیا. میں بات اپنے قائد کی کر رہا تھا. قائد اعظم 1896 میں انگلینڈ سے تعلیم حاصل کرے واپس بمبے میں آئے. سفیر محترم جو پہلا قائد اعظم نے جس تقریب میں شرکت کی بمبے میں 14 اگست 1896 کو، وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب تھی. اور وہاں پہ نواب محسن الملک کی صدارت میں وہ تقریب تھی. نواب محسن الملک وہ ہیں جو مسلم لیگ کے بانی ہیں. پاکستان کی تحریک تو میں تو سمجھتا ہوں یہ میلاد کے جلسوں میں ہی چلتی رہی. 1896 سے لے کے 1948 تک قائد اعظم ہر سال میلاد کی تقریب میں جایا کرتے تھے، خطاب کرتے تھے. ان کی تقریریں موجود ہیں، چھپ بھی چکی ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے بہت ہی مورخ جناب ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے اس کا ذکر کیا اپنے کالم میں، انہوں نے یہ تفصیلات دی ہیں. اور اسی طرح قائد اعظم کی جو ملاقات ایک تحریک پاکستان کے ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں نواب بہادر یار جنگ، نواب بہادر یار جنگ سے قائد اعظم کی ملاقات 1934 کو ایک عید میلاد النبی کی تقریب میں ہوتی. ان کو مسلم لیگ میں شامل کرتے ہیں. یہ ہمارے قائد. اور اسی طرح علامہ اقبال نے 1927 کو لاہور میں
عید میلاد النبی کی تقریب میں اتنی شاندار تقریر کی، وہ خوش قسمتی سے موجود ہے، اور میں نے اپنی کتاب افکار تازہ کا جو آخری کالم ہے اس میں اس کا اقتباس دیا ہے. بہت خوبصورت انداز میں اقبال نے تقریر کی، اور کبھی وہ 1932 میں جلندر اسپیشل تقریر کرنے کے لیے اقبال لاہور سے گئے عید میلاد النبی کی تقریر میں. تو یہ قائد اعظم نے جو ہے وہ انہوں نے بہت سے مواقع پہ تقریر کی. ایک ان کی جو آخری قائد کی جو پاکستان بننے کے بعد پہلی عید میلاد النبی 25 جنوری 1948 کو منائی گئی، اور 1948 کو قائد اعظم اس تقریب میں گئے، اس میں انہوں نے بڑی شاندار تقریر کی. ایک تو وہ لوگوں کو بھی جو کہتے ہیں پاکستان کا نظریہ کیا، وہ بھی اس کا ایک مختصر سا اقتباس میں پڑھنا چاہوں گا. اس میں وہ 1948 25 جنوری قائد اعظم محمد علی جناح addressed کراچی بار ایسوسیشن on Eid Milad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. He said, Islam is not only the combination of customs, traditions and spiritual ideas. Even Islam is also a code of every Muslim which regulates his life and his conduct, even in politics and economics. The Prophet, peace be upon him, was a great leader, a great lawgiver, a great statesman, and great sovereign who ruled. Islam is based on the highest principles of honor, integrity, fair play, and justice for all. Believe in one God is the one of the basic principles of Islam. According to Islam, there is no difference between a man and the other. Equality of mankind and brotherhood are the fundamental principles of Islam. تو قائد اعظم نے اس سپیچ میں اتنی خوبصورتی سے میں کہتا ہوں اسلام کا انٹروڈکشن بھی دیا. اب بہت سے ہمارے لوگ سمجھتے ہوں کہ قائد اعظم ایک ویسٹرن لباس پہننے والے چاہے سیکولر ٹائپ لوگ تھے. جتنا میں قائد کو پڑھا ہوں، جتنا قائد کو پڑھ کے میں نے قرآن پہ غور کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ دو بہت بڑے ہمارے مفسرین کا کہنا ہے کہ پچھلی صدی میں بر صغیر میں قائد اعظم سے بڑا قرآن کو سمجھنے والا بر صغیر میں اور کوئی بندہ نہیں تھا. وہ قائد اعظم تھے. ان کی 100 سے زیادہ سپیچز ہیں، اتنی پریسائز اور بڑی ایک ایک لفظ جو ہے وہ جیسے وہ قانون دان اس حوالے سے وہ بات کرتے تھے. تو یہ جو ہمارے قائد کی باتیں دنیا کے لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا. یہ ایک بہت بڑے ایک اپنا اسکاٹش فلاسفر ہیں تھامس کارلائل، ان کی بک جو ہے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ، اتنی عظیم کتاب ہے، اور وہ کتاب سویڈش میں بھی ٹرانسلیٹڈ ہوئی ہے. یہاں اردن پلان لائبریری مل سکتی ہے. 2 دفعہ 1901 اور 1920 2 دفعہ سویڈن میں وہ سویڈش لینگویج میں پبلش ہوئی ہے. اور اس کتاب میں اس نے تھامس کارلائل نے رسول پاک کو ایز ایگزامپل لیا کہ دنیا کے ایک ہیرو کے طور پہ، کہ وہ انہوں نے کیسے گرینیڈا سے لے کے دلی تک سارے کا سارا جو ہے وہ عرب کے جو بادہ نشین تھے اور صحرا نشین، ان کو دنیا کا مالک بنا دیا. وہ بقول ایک شاعر کے کہ وہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور اسی کے بعد یہ ایک اور فلاسفر ڈینیسن، اس کی بک ہے ایموشنز دی بیسز آف سیولائزیشن. یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، اس کا جو چھٹا خطبہ ہے اس کا آغاز اقبال ڈینیسن کی کتاب کے اقتباس سے کہہ رہا ہے. اور یہ بھی حیران ہے کہ وہ کس طرح رسول پاک نے اتنا بڑا جو ہے ریولیوشن لے آئے. اور ابھی آج کے دور کی میں بات کرتا ہوں، کھارین آرمسٹرانگ، اس کی جو کتاب ہے محمد دا پروفٹ آف آور ٹائم، اتنی خوبصورتی سے 3-4 کتابیں اسلام پہ لکھی ہیں. اس کتاب میں اس نے اتنی خوبصورتی سے اس کا انٹروڈکشن دیا، میں پڑھ رہا تھا. اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو شوبدہ بازی سے یا کسی اور طریقے سے چینج نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان کے دل و دماغ کو چینج کیا. یہ اس چیز کو تسلیم کر رہی ہے. اور پھر وہ کہہ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کے لیے زندگی کا بہترین نمونہ ہے، کہ اگر امیر آدمی ہے تو وہ مکہ کے تاجر کو دیکھ سکتا ہے، اگر غریب اور محکوم ہے تو شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں رہنے والے کو دیکھ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اولاد نرینہ نہیں ہے، ان کی بیٹی کو بھی جو طلاق ہوئی ہے. کون سا ایسا دکھ ہے جو حضور نے اپنی زندگی میں نہیں سہا؟ تو یہ لکھتی ہے کھارین آرمسٹرانگ کہ حضور واقعہ ہی دنیا کا اور کوئی لیڈر اس طرح سے ایگزامپل پیش نہیں کر سکتا جیسے حضور نے پیش کیا. اور پھر اس نے یہ کہا کہ جس حضور کے سے پہلے جو دور تھا جس کو دور جہالت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دور جہالت اس حوالے سے نہیں ہے کہ اس زمانے میں لوگوں میں کوئی روشنی ایسی نہیں تھی. دور جہالت کا تعلق
دو فیکٹر سے تھا، وہ یہ تھا کہ تشدد اور ان لوگوں میں جو ہے وہ عدم برداشت آ چکا تھا. اور بڑی خوبصورتی سے وہ کمنٹ کرتی ہے کہ آج کے دور کا مغرب اور عالم اسلام دور جہالیت میں رہ رہا ہے. بڑی خوبصورت اس نے کمنٹ کہا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں سب کو بلانا چاہیے، یہ چیزیں اپنی نوجوان نسل کو بھی بتانی چاہیے. تو میں آپ کا خاصا وقت لیا ہے، میں آپ سے بس اجازت چاہوں گا. میں بے حد مشکور ہوں عزت مآب سفیر پاکستان محترم جناب احمد حسین ڈائیو صاحب کا. ان سے جب پہلی ہی ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا جی کہ میری ایک ہی گزارش ہے، میری اور کوئی گزارش نہیں ہے اور کوئی ریکویسٹ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اس سفارت خانہ میں ہر سال جو ہے وہ ربیع الاول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پہ تقریب ہوتی ہے. اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے جناب ندیم ریاض صاحب پہ اور جناب طارق ضمیر صاحب جنہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی رحمت نازل کریں. حاصل کلام یہ ہے، میں نے تو یہ سمجھا ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور حضور کا جو ذکر اللہ نے بلند کیا ہے، جو دنیا میں حضور کا ذکر بلند کرتا ہے خدا اس کے ذکر کو بلند کرتا ہے. خدا اس کو عزت منزلیں اور اس کی پریشانیاں اور چیزیں دور کرتا ہے جو حضور کے ذکر کی محافل بلند کرتا ہے. اور دوسرا حاصل کلام یہ ہے کہ آج کی تقریب کے بعد ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں آنے جانے میں ہمارے کردار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جھلک نظر آنی چاہیے. اگر وہ جھلک نہیں آتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. اور آخر میں دعا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا بخاری کی زبان میں، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی ہے نہ دیا ہے. جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، خود اس دین میں تفرقہ اب آگے پڑا ہے. جس دین نے دل آ کے غیروں کے ملائے، جس دین نے دل آ کے تھے غیروں کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے. اور جو دین ہمدرد بنی نوع بشر تھا، جو دین ہمدرد نوع بنی بشر تھا، اب جنگ و جدل چاروں طرف اس میں بپا ہے. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت